قال رب انا یکون لی غلام، قال انہوں نے کہا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کیسے، کہاں سے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد جبکہ بلغنی مجھے پہنچ گیا، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری عورت، عاقر بانجھ ہیں، قال اس نے کہا، کذالک اسی طرح، کذالک اللہ اسی طرح اللہ، یفعل ما یشاء یفعل کرتے ہیں، ما یشاء جو چاہتے ہیں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اب وہ نماز میں کھڑے تھے اور فرشتے کی آواز آئی، تو اس پہ مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے مختلف بات کی ہے۔ جو زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے نا آواز سنی فرشتے کی، تو ایک طرح سے کنفرم کرنے کے لیے کہ کہیں یہ میرے اندر سے اپنی آواز تو نہیں، کنفرم کرنے کے لیے کہا، قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا ایک خوبصورتی چیک کریں انبیاء کی اور قرآن کی، کہ پچھلی آیت کیا بتا رہی ہے، فنادتہ الملائکہ، تو آواز دی اس کو کس نے؟ فرشتے نے، فرشتوں نے ان کو بشارت دی، فرشتوں نے ان کو آواز دی۔ تو اب زکریا علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ قال ربی اے میرے رب، آواز ان کو فرشتے نے دی، بات ان سے فرشتے نے کی، اور زکریا علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی اپنے رب سے۔ فرشتے کو نہیں پوچھا کہ یہ آپ مجھے دے رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا، بلکہ اللہ جل شانہ تو فرشتے کے ذریعے بات کر رہے ہیں نا۔ یہاں پہ غلام کا عربی مطلب ہوتا ہے لڑکا، غلام کا مطلب سرونٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا، تو میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، اے اللہ بڑھاپے نے مجھے آ لیا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری جو زوجہ محترمہ ہیں، جو میری بیوی ہیں، وہ بانجھ ہیں، وہ امپوٹنٹ ہیں، وہ چائلڈ بیئر نہیں کر سکتی۔ تو اللہ اس کے اسی سرکمسٹانسز میں اللہ نے بڑا زبردست اس کا جواب جو دیا وہ کیا؟ قالا، تو اس نے کہا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں آپ کا بڑھاپا رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کے ہاں آپ کی بیوی کی امپورٹنس امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ آپ نے دعا مانگی ہے تو اللہ دعا کی قبولیت کے لیے محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج نہیں ہے اللہ۔ تو اس بات کی آپ جو ہے وہ ٹینشن نہ لیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور چیز سمجھیں، قرآن میں 2 برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ 4 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے بیویوں کے حوالے سے، تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لینی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ امپوٹنٹ تھیں، وہ بیبی نہیں پیدا کر سکتی تھی، ان کا کوئی بیبی نہیں ہوا، لیکن زکریا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ کوئی بری چیز ہے، یہ کوئی کمی ہے کسی خاتون میں؟ کمی نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک ڈسٹارٹڈ معاشرہ بن چکا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر کسی کوئی خدا نخواستہ کسی خاتون میں کوئی اس طرح کی کمی ہے تو یہ اس کمی ہے، اس کی کمزوری ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، دونوں جو تھی وہ امپورٹنٹس تھیں، اور ان انبیاء نے پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری۔ تو دیٹ از اے نارمل تھنگ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ کسی خاتون کو عیبدار ٹھہرایا جائے، کسی کو طعنہ دیا جائے، کسی کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جائے، صرف اس وجہ سے دوسری شادی کی جائے۔ دوسری شادی کرنے میں حرج نہیں ہے اگر آپس میں وہ ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس وجہ سے اس کو عیب دیا جائے یا کوئی اس کو طعنہ دے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ 2 برگزیدہ شخصیات جو تھی، انہوں نے امپورٹنٹ بیویوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور جو 2 دوسرے نبی تھے، حضرت لوط علیہ السلام
اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ دونوں برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ نوح علیہ السلام تو جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں شامل ہیں، اور 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی تھی، تو اپنی زندگی ہو سکتا ہے 1000 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے۔ تو امیجن کریں کہ کتنے سال انہوں نے اپنی بیگم کے ساتھ گزارے ہوں گے۔ امیجن کریں 900-950 سال ایک ہی بیوی کے ساتھ جو ان پہ ایمان بھی نہیں لائی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی، صاحب ایمان نہیں تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نیک نہیں ہونا چاہیے بیویوں کو تو نیک ہونا چاہیے سب سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا کی جو بہترین متاع ہے نا، جو بہترین اس کو جو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ مل سکتا ہے دنیا میں نا، وہ صالح بیوی ہے۔ اور اگر اس کو ہم دونوں طرف کر دیں نا، صالح زوج ہے، اسپاؤس ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا ہسبینڈ مل جانا، اچھی وائف مل جانی، لیکن جب اگر کوئی پرفیکٹ نہیں ہے تو انبیاء ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ کے دربار میں زوج ہے، اسپاؤس ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا ہسبینڈ مل جانا، اچھی وائف مل جانی، لیکن جب اگر کوئی پرفیکٹ نہیں ہے تو انبیاء ان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگتے رہنا ہے کہ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ ہوگا نہیں۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، آؤٹ آف وے جا کے، کوئی سبب نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، آؤٹ آف دا وے جا کے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مانگنا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیے۔ قال فرمایا آیتک، نشانی آپ کے لیے اللہ یہ کہ نہ کہ تکلم الناس، بات کریں گے آپ لوگوں سے 3 ایام 3 دن، الا مگر رمزا اشاروں میں، بلکہ ہلکے سے جسچر کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور یاد کرنا، ذکر کرنا رب کا، اپنے رب کا، تیرے رب کا، کثیرہ بہت زیادہ۔ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کر، بالعشی شام کو، والابکار، اور صبح کے وقت، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ تو نشانی کیا دی گئی زکریا علیہ السلام کو؟ کہا کہ جب یہ ہوگا تو 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں کچھ مفسرین نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھ لیا تھا، جس طرح پہلی امتوں کے روزے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنے کی بھی ممانعت تھی، لیکن اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، یعنی آپ کی کوئی قوت گویائی، بولنے کی قوت جو ہے نا وہ سلب ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف ایک نشانی ہے، لیکن آپ ذکر کر سکیں گے۔ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے اور یہ جو دل میں خیالات، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، کہ باقی تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے۔ تو اگر کوئی اور چیز ہوتی، کوئی جادو ہوتا، کوئی شیطانی چیز ہوتی، تو پھر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔